السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العلی العظیم. میرا وطن میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، میرا وطن میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہو یہ وہ ستارہ ہے. رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار، ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے. اسی کی گود میں کھیلے پھلے پھولے، کبھی پرائے کا آغوش کب گوارا ہے. جنہیں ہے شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. آج چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13 صفر المظفر سن 1447 ہجری ہے، اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آج 8 اگست ہے، اور ہم اور آپ چند دنوں کے بعد تقریباً 78واں جشن آزادی منائیں گے. یہ ہندوستان کی آزادی کی ایک تاریخ جس کو آج سیلیبس کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ مسخ کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے. اس لیے آج کے ان حالات کے تناظر میں ہم پر اور آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بتلائیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم مریں گے تو اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے. اور اس ملک سے پیار اور محبت اس بنا پر بھی ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے باپ داداؤں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ایک لمبی تاریخ ہسٹری کی ہے، ایک لمبی تاریخ ہے جن کو آج غیر تو غیر اپنے
اپنے بھی بھلا دیے ہیں۔ اس لیے سال میں ایک آدھ مرتبہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں مسلمانوں کا رول کیا ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، تاکہ فرقہ پرست طاقتیں جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، چاہے کتابوں سے ہماری تاریخ کو مٹا دیں، لیکن ہم آنے والی نسلوں کو بتا کر جائیں گے کہ ہندوستان کے آزادی میں ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، جس دن اترا تیرے کنارے قافلہ ہمارا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تاریخ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چند وجوہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آنے والی ہماری نسلیں اس تاریخ کو یاد رکھیں، جبکہ اسکولوں کی کتابوں سے ہماری تاریخ مٹائی جا رہی ہے۔ اس لیے جمعے کے عنوان پر، جمعے کے دن اس عنوان پر یہ باتیں امت کے سامنے رکھی جاتی ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں اس تاریخ کو نہ بھلائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اس سنہرا آزادی کی تاریخ، ہندوستان کے آنے والے جتنی قومیں ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخ کو یاد رکھے، تاکہ اگر کوئی فرقہ پرست اس تاریخ کو مسخ کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، یا ہماری ماضی سے کھلواڑ کرنا چاہیں تو ہماری ماضی کی تاریخ کو مٹا نہ سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج جن کو اس ملک سے پیار نہیں، محبت نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ ہم یہ تاریخ اس لیے بیان کرتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ملک، یہ بھارت، یہ انڈیا ایک گلدستے کے مانند ہے، اور گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں۔ اگر ایک پھول کو بھی نکال لیا جائے تو گلدستہ بدنما معلوم ہوتا ہے، بہتر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ تاریخ بتلا کر امت کو بتانا چاہتے ہیں، فرقہ پرست کے ذہنوں میں بات رکھنا چاہتے ہیں، چاہے تم جتنی بھی کوششیں کر لو، اور یاد رکھو تم جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، مسلمانوں کو مسخ کرنا چاہتے ہو، تو یہ ملک اسلام اور مسلمانوں کے بغیر بے نور ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ تاریخ رکھتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہندوستان کی زمینوں کو اللہ اگر آواز دے دے، بولی دے دے، اور ہندوستان کی زمینوں کو اگر نچوڑا جائے تو ہمارے آبا و اجداد کی لہو اور خون ٹپکے گا اس زمین سے۔ میرے بھائیوں، ایک طویل تاریخ ہمارے آبا و اجداد کی ہے جو سلیبس کے اندر نہیں اور کتابوں کے اندر بند کر دیے گئے یا مٹا دیے گئے۔ ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں، اپنوں سے شکوہ۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو یاد نہیں رکھی، اور یاد رکھیں جب تک قوم ماضی کی اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو یاد نہیں رکھے گی، مستقبل میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج چند گنے چنے نام ہمارے کانوں میں ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں فلاں 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 رول، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کی آزادی کی تاریخ، قربانی کی تاریخ رکھنے سے پہلے ہم اپنے ملک بھارت کی جغرافیائی زمین کو دیکھیں کہ اللہ نے اس ملک کو بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ جہاں اس ملک کے اندر اللہ نے علماء کو پیدا کیا، صلحاء کو پیدا کیا، اللہ نے یہاں اس ملک سے دعوت و تبلیغ کا ایک سنہرا کام اور چراغ کو ایسا روشن کیا کہ پوری دھرتی میں اجالا پھیلا دیا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایسا
ایسا خطہ نہیں ہے کہ جو تحریک ملک بھارت کی سرزمین سے اٹھی اور پوری دنیا کے اندر سارے لوگوں کو جگہ دیا، وہ تحریک اٹھنے والی تحریک بھارت کی سرزمین۔ کیا وجہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی طرف اپنے چہرے انور کو کر کے فرمایا تھا کہ ملک ہند سے خوشبو آ رہی ہے، اس لیے ہمیں اس ملک سے پیار ہے، اس لیے پیار ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس ملک میں مسجد کی میناروں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت بلند ہوتی رہیں گی۔ تو اس تاریخ کو سامنے رکھنے سے پہلے آپ ایک جغرافیائی زمین کی سطح کو دیکھیں کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا چیزوں سے نوازا۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، اب 15ویں شتابدی 15ویں عیسوی کی تاریخ کو اٹھائیے اور اس تاریخ کے دور سے اس ملک کی بھارت کی زمین کو دیکھیے کہ اللہ نے اس ملک کے اندر بہت سارے مال و متاع سے اللہ نے اس ملک کو نوازا، جس کی وجہ تھی کہ 15ویں شتابدی میں 2 ملک سپر پاور کہلاتے تھے، ایک تھا اسپین، ایک تھا پرتگال، اور یہ اسپین اور پرتگال یہ وہ 2 ملک ہیں کہ 15ویں شتابدی میں ان 2 ملکوں کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ہر ملک والا، اسپین والا چاہتا کہ پرتگال سے میں مال و متاع میں بڑھ جاؤں، پرتگال چاہتا اسپین سے بڑھ جاؤں۔ جب دونوں میں جنگیں چھڑتی تو اس وقت جب ان کے دھارمک لوگ جو ہوا کرتے تھے اور اس وقت کی جو دھرم ستہ لوگ تھے وہ کرسچن کا مذہب تھا، تو یہ لوگ جب جنگیں لڑتے تو صلح کے لیے اپنے دھرم ستہ کے پوپ کے پاس آتے فیصلے کے۔ تو 15ویں شتابدی کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت کا جو موجودہ پوپ عیسائی کا تھا، انہوں نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ بہت مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک پوربی علاقہ، ایک پچھمی علاقہ، اور اس وقت کے موجودہ دور میں پچھمی علاقہ امریکہ پڑتا تھا اور پوربی علاقہ بھارت کی سرزمین پڑتا تھا۔ تو اس وقت کا پوپ نے یہ کہا کہ ایک حصے کا تم مالک بن جاؤ اور ایک حصے کا تم مالک بن جاؤ۔ تو اسپین اور پرتگال، اسپین کا مافیا کنگ تھا کولمبس اور پرتگال کا مافیا کنگ تھا واسکو ڈی گاما۔ تو آپ اگر تاریخ کی ہسٹری کو اگر پڑھیں تو 1492 کو پوپ نے جب یہ فیصلہ دیا تو اسپین کا جو کولمبس مافیا کنگ تھا وہ امریکہ کو لوٹنے کے لیے گیا، اور جو آج یہ امریکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو پوری دنیا کو امن و سلامتی کا علم بردار کہنے کا دعویٰ جو کر رہا ہے، اگر آپ ان کی تاریخ کو غور کریں، یہ امریکہ وہ امریکہ ہے جس نے امریکہ کے اصل باشندے جو ریگنڈینز ہوا کرتے تھے، 10 کروڑ ریگنڈینز کو ذبح کر کے امریکہ اس پر کھڑی، کیونکہ اسپین کی جو لوگ تھے، انگریز تھے، انہوں نے امریکہ میں جا کر 1492 کو تقریباً 10 کروڑ لوگوں کو ذبح کیا انہوں نے، جو اصل مول باشی تھے، جو وہاں کے رہنے والے باشندے تھے، ان کو قتل کر کے وہاں کا سطح اپنے قبضے میں لیا، اور آج یہ پوری دنیا کو امن و سلامتی کا دعویٰ پیش کرنے والے کرتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ اور ہسٹری ہے۔ تو جو کام کولمبس نے امریکہ میں کیا، وہی کام پرتگال کا جو مافیا کنگ تھا واسکو ڈی گاما، اس نے ملک بھارت کا رخ کیا پوربی علاقوں میں، اور اس نے سب سے پہلے کالی کٹ کے اندر آیا، اور کالی کٹ کا اس وقت کا بادشاہ تھا جھاموری، اور یہ واقعہ ہے 1498 کا، 1498 عیسوی کا، اور وہ جھامورین کالی کٹ میں آنے کے بعد اس بادشاہ کے پاس آیا، اور ملک بھارت شروع سے ہی مہمان نوازی میں بڑا مشہور تھا۔ اس نے واسکو ڈی گاما کو اپنا مہمان بنایا، لیکن کیا پتا تھا
واسکو ڈی گاما نے اسی بادشاہ کو قتل کیا اور کالی کٹ کی ساری بندرگاہوں پر قابض ہو گیا۔ اور قابض ہی نہیں ہوا بلکہ جو ہندوستان کے باشندے تجارت کے لیے عرب ملکوں جایا کرتے تھے ان کی جہازوں کو لوٹنے کا کام ہی واسکو ڈی گاما کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، پہلی ان کی تقریباً 12 جہاز یا 7 جہاز سونے کی اشرفیوں سے بھر کر ملک بھارت سے لوٹ کر یہ واسکو ڈی گاما جو ہے لے کر گیا پرتگال۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ 10 جہاز پھر لے کر گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، 21 یا 22 جہازیں سونے کی اشرفیوں سے لاد کر یہ پرتگال لے کر گیا، لیکن تیسری مرتبہ اس کی جو ہے قسمت ساتھ نہ دی اور وہ مر گیا۔ جب لوگ پرتگالیوں کو پتہ چلا ملک بھارت کے اندر اتنے رقم ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا کہ لوگ ملک بھارت اور ہند کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے یہاں پر مال و دولت بہت دے رکھا تھا۔ تو جب پرتگالیوں نے یہ دیکھا تو واسکو ڈی گاما کے بعد پرتگالی لوگ ملک بھارت کے اندر آئے۔ 70 سے 80 سال ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا۔ اس کے بعد فرانسی آئے، اس نے اس ملکوں کو لوٹا۔ پھر اس کے بعد ہالینڈ کے لوگ آئے، انہوں نے ملک بھارت کو لوٹا، اور آخر میں سن 1601 عیسوی میں 6 یا 7 لوگ انگریز کشتی میں سوار ہو کر گجرات کی بندرگاہوں پر اترا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے، اور سورت کے اندر وہ آ کر اپنے پاؤں کو جمانا شروع کیا۔ اور اس نے سب سے پہلی بلڈنگ انگریزوں نے ملک بھارت کے اندر سورت کے اندر کوپر ویلا کے نام سے بنا، آج بھی سورت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس وقت کا جو انگریز سپہ سالار تھا اس کا نام جیمس کوپر تھا، اسی کے نام سے بلڈنگ بنائی گئی۔ اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے، لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ تو تجارت کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا، چہرہ گورا تھا، دل کالے تھے، اور وہ آ کر اس ملک کو لوٹنا تھا۔ اور سب سے پہلا خون بھارت کے اندر اگر بہایا گیا سن 1612 عیسوی کے اندر تو مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ ہندوستان کے اندر انگریز نے سب سے پہلا خون بھارت کے اندر مسلمانوں کو بہایا سن 1612 عیسوی۔ سورت کا جو نواب تھا اس نواب کو اس نے قتل کیا۔ اور وہ نواب کون؟ نہ آج کی طرح نواب نہیں، نواب کا مطلب تھا جس طرح آج کا پردھان منتری، نواب کا مطلب یہ تھا۔ نواب کو قتل کرتے ہی انگریز گجرات کی ساری بندرگاہوں پر قابض ہو گیا، اور دھیرے دھیرے سن 1612 عیسوی سے لے کر پورے ملک بھارت کے اندر اپنے پاؤں پھیلانا شروع کیا۔ لیکن سن 1750 کے دور تک ہندوستان کے اندر کسی کے ذہن کے اندر بات نہیں آئی کہ انگریز کا آنے کا مقصد ملک بھارت کے اندر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ غور کریں، سب سے پہلے اگر کسی نے بھاپا، سب سے پہلے کسی نے سمجھا کہ ملک بھارت کے اندر انگریز 150 سال تک اپنے پاؤں پھیلاتا ہوا ہندوستان کے مختلف شعبوں پر قابض ہوتا گیا ہے، اس کا آنے کا مقصد صرف تجارت نہیں بلکہ اس ملک کو غلام بنانا ہے، تو سب سے پہلا شخص تھا علی وردی خان، جو سراج الدولہ نواب کلکتے کا مسلمان تھا، ان کے نانا تھے علی وردی خان۔ سن 1750 میں اس نے سمجھا کہ یہ انگریز کا آنے کا مقصد صرف تجارت نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا بڑھاوا دینا نہیں بلکہ اس ملک کو لوٹنا ہے، تو اس نے علی وردی خان نے انگریز کے خلاف مورچہ کھولا، جس کے نتیجے میں سن 1757 عیسوی میں آپ نے کتابوں کے اندر تاریخ پڑھا ہوگا، اگر نہ پڑھے ہوں گوگل پہ سرچ کیجئے گا، 1757 پلاسی کا جنگ وجود میں آتا ہے۔ پلاسی کے جنگ جب وجود میں آیا، سراج الدولہ نواب کلکتے کا، وہ مسلمان تھا، اس کے پاس 18,000 سپاہ فوج کے لشکر تھے، 18,000 لوگ تھے فوجی، اور ادھر انگریزوں کی طرف سے جو کلکتے کے اندر جنگ کے لیے آمادہ ہوا، ان کے پاس 300 فوج تھے،
اور انگریزوں کا سپہ سالار تھا رابرٹ کلائیو۔ آج بھی لندن کے اندر ایک لائبریری ہے، انڈیا ہاؤس لائبریری۔ اس لائبریری کے اندر ہندوستان کے غلام بنانے کے 20,000 دستاویزات آج بھی موجود ہیں اس لائبریری کے اندر۔ جب رابرٹ کلائیو نے دیکھا کہ ہمارے پاس 300 فوج ہے اور 300 لڑاکو ہیں اور میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھا، اب کیا کیا جائے، ہم کیسے لڑیں، مزید فوج بھیجیں؟ تو برٹش گورنمنٹ نے جواب دیا، ہم مزید فوج نہیں بھیج سکتے۔ تاریخ کہتی ہے کیوں نہیں بھیج سکتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سن 1750 عیسوی میں بھارت کے اندر انگریز لڑ رہا تھا، جنگ کی شروعات کر رہا تھا، اسی وقت فرانس کے اندر نپولین بوناپارٹ کے خلاف انگریز پوری فوج لگا رکھی تھی، کیونکہ فرانسیسی لوگ انگریز کو مار مار کر فرانس سے بھگا رہے تھے۔ اس لیے برٹش گورنمنٹ نے کہا ہم مزید فوج نہیں بھیج سکتے۔ اب رابرٹ کلائیو سوچنے لگا کہ سن 1757 عیسوی پلاسی کا جنگ ہم کیسے جیتیں گے۔ اس نے 2 جاسوس سراج الدولہ کے فوج میں بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ، کوئی ضمیر فروش کو نہیں، کوئی اپنے ملک کا سودا کرنے والا شخص کو مل جائے کہ چند مال کے لالچ میں ملک کا سودا کر دے۔ تو اس نے جب تلاش کیا تو سراج الدولہ کے فوج کا جو سپہ سالار تھا میر جعفر، جس طرح آج کا ہر ایم ایل اے سوچتا میں پردھان منتری بن جاؤں، میر جعفر یہ سوچتا تھا میں کلکتے کا نواب بن جاؤں۔ تو میر جعفر تو خواب دیکھتا ہی تھا کہ میں کس طرح نواب بن جاؤں، کہ انگریز کی طرف سے آفر آیا کہ پلاسی کا جنگ میں اگر تم ہماری جیت دلا دو تو ہم تمہیں کلکتے کا نواب بنا دیں گے۔ تو میر جعفر نے سودا کیا اور 23 جون 1757 کو جب پلاسی کا جنگ وجود میں آیا، میرے بھائیو غور کریں، یہ میر جعفر جو غدار جو سراج الدولہ کی فوج میں تھا، 60 منٹ بھی جنگ نہیں چلی، 18,000 بھارتی فوج تھے، انگریز کے پاس 300 فوج، لیکن میر جعفر جو سپہ سالار تھا اس نے بھارتی فوجوں کو آرڈر دیا کہ سلنڈر کر دو۔ 1 گھنٹے کے اندر فوج ہتھیار ڈال دی اور انگریز نے 18,000 لوگوں کو قیدی بنایا۔ آج بھی کلکتے میں فورٹ ولیم کے نام سے جگہ موجود ہے، وہاں ان کو قیدی بنا کر رکھا گیا، 8-10 دن بھوکا رکھا گیا اور گولی سے سب کو مار دیا۔ اس طرح ہندوستان کے اندر اس نے اپنا ناپاک سایہ پھیلاتا رہا، لیکن سراج الدولہ نواب جو کلکتے کا مسلمان تھا اس نے اس سے ڈرا نہیں بلکہ ہمت سے نبرد آزمائی کرتے رہے۔ لیکن مرشد آباد جو اس وقت کا جو ہے کلکتے کے اندر جو مرشد آباد مرکز تھا، سراج الدولہ وہاں رہتا تھا، وہاں سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا، بندہ شہید ہو گیا، لیکن انگریز کے سامنے گھٹنے رکھی۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ پھر سن 1757 پلاسی کے جنگ کے بعد اگر آپ غور کریں تو روہیلا کا جنگ وجود میں آتا ہے سن 1764 عیسوی 1764 میں مختصر طور پر آپ اگر غور کریں، آج بھی نیٹ پر سرچ کریں گے روہیلا کا جنگ تو آئے گا کہ اس جنگ کے اندر جو سپہ سالاری کا کام کیا، بڑھ چڑھ کر جو انگریزوں سے نبرد آزمائی کیے، مقابلہ کیے، کون لوگ تھے؟ میر قاسم، شہنشاہ عالم ثانی اور یہ مغل شاہ، یہ لوگ بڑھ چڑھ کر انہوں نے روہیلا کی جنگ میں انگریزوں سے نبرد آزمائی کیے سن 1764 عیسوی میں۔ سن 1764 عیسوی کے بعد بکسر کا جنگ وجود میں آتا ہے 1774 کے اندر، یعنی 1774 عیسوی میں، اور یہ بکسر کا جنگ آج بھی اگر آپ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس جنگ کے اندر جو سپہ سالاری کرنے والے تھے، گائیڈنگ کرنے والے تھے، گائیڈ کر رہے تھے، لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حافظ رحمت اللہ خان، حافظ قرآن تھے۔ اور سن 1774 عیسوی کے اندر بکسر کی جنگ کے اندر میدان کے اندر سب سے آگے بڑھ چڑھ کر انگریزوں سے جو مقابلہ کر رہے تھے
یہ جو ہے حافظ رحمت اللہ خان آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی، لیکن انہوں نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، گردنیں کٹا دی، لیکن انگریزوں سے کبھی جو وفا نہ کیے، انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کہ اپنے ملک کا۔ یہ ہماری ملک کی تاریخ ہے۔ آج جن کو آزادی کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ اس وقت اپنی ماؤں کے پیٹوں میں وجود بھی نہ پائے، وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ لیکن ہمارے آبا و اجداد نے جو انگریزوں کے خلاف جو مورچہ کھولا، جو جنگ کا آغاز کیا، ایسے وقت میں کہ اس وقت ان لوگوں کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ سن 1774 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انگریز پورے ملک کے اندر قابض ہونے کے لیے پاؤں پھیلاتا رہا، لیکن سب سے مضبوط دیوار اگر انگریزوں کے خلاف کوئی ہندوستان میں کھڑی تھی تو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی کہ انگریز کے خلاف، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1799 کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریز حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں لتھڑی ہوئی لاشوں پر چڑھ کر کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل تاریخ ہے، دوسرے موقعوں سے بیان کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اس موقع سے بیان کروں گا۔ مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ کیا ہے اس ملک کے لیے۔ تو سن 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جو مضبوط ایک آہنی دیوار بن کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے مد مقابل اینٹی کھڑے تھے، اب ان کی دیواریں مسمار نظر آئی اور راستہ صاف نظر آیا، یہاں تک کہ سن 1800 عیسوی میں انگریز دلی پر قابض ہوا۔ اور اس وقت دلی پر جن کی حکومت تھی شاہ عالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ سن 1800 عیسوی میں شاہ عالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ انگریز دلی پر قابض ہونے کے بعد شاہ عالم بادشاہ کو اپنے انڈر میں لیتا ہے اور تقریباً 3 سال دلی پر پاؤں پھیلانے میں لگے، اور سن 1803 عیسوی کو لال قلعے پر انگریزی پرچم لہرایا جاتا ہے، اور انگریز نے 3 جملے لکھائے: خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ جب انگریز نے یہ جملہ لکھایا، یہ نعرہ لال قلعے کے فصیل سے دیا گیا، لال قلعے کی دیواروں سے دیا گیا، تو میرے بھائیوں اس وقت اس ملک کا ایک مائے ناز عالم دین، سب سے بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعرہ دیا کہ جب انگریز نے یہ نعرہ دے دیا ہے تو گویا کہ ملک غلام بن چکا ہے، اور انگریزوں کے خلاف ہر مسلمان پر ہندوستان کے آزادی کے لیے جہاد فرض۔ میرے بھائیوں یہ نعرہ ایسے وقت میں تھا، ایسے زمانے میں تھا کہ انگریز کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی تھی، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے آزادی وطن کے لیے اپنے زبان سے جہاد کے نعرے بلند کر سکتا تھا۔ اگر کسی نے کیا، وہ شخص کیا جن کے سینوں میں قرآن سرشار تھے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ ان کے والد کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ہندوستان اور اکھنڈ بھارت، یہ ایشیائی کے اندر، ایشیا ممالک کے اندر جتنے بھی علماء آج ہیں، جتنے بھی علماء جس مسلک کا علماء ہو، ان کے حدیث کا اگر شجرہ نسب اگر جوڑیں گے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر ملتا۔ سب کا نسب، سب کا جو نسب جو ہے حدیث کا شجرہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتا۔ ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کا کیا فارسی زبان میں۔ اس وقت کوئی ہندوستان کوئی ترجمہ ہی قرآن کا نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والی شخصیت فارسی زبان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب یہ نعرہ دیا اور انگریز پوری طاقت اور پاور میں تھے، جس کے نتیجے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سن یاد رکھے میرے بھائیوں 1803 کی بات کر رہا ہوں، 1803 کی۔ آج جن کو بھی آپ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں،
مہاتما گاندھی ہو، لکشمی بھائی جھانسی کی رانی ہو، ولبھ بھائی پٹیل ہو، اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم آزادی وطن وہ جو ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھ لیں، کوئی 1803 میں پیدا ہوئے، کوئی 1804 میں پیدا ہوئے، کوئی 1869 میں پیدا ہوئے، 1869 کے اندر پیدا ہوئے مہاتما گاندھی۔ یہ سارے لوگ اس وقت وجود بھی نہ پائے تھے جب ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان سے آزادی کے نعرے، جہاد کے نعرے بلند کیے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، ان کے کھانوں میں زہر دے دیے گئے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن انگریز سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جس طرح آج کا رولنگ پارٹی اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یا تو ان کے اوپر انکم ٹیکس لگتے ہیں، سیل ٹیکس لگتے ہیں، یا ان پر کیس بک کیا جاتا ہے، FIR درج کیا جاتا، یا ان کی دکانوں پر تالے لگائے جاتے ہیں، یا ان کے گھر کو مسمار کیا جاتا۔ یہ سیم انگریزوں کی پالیسی پر عمل ہوا تھا۔ انگریز نے بھی 1803 عیسوی میں یہی کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھانوں میں زہر دے دیے گئے، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، لیکن ہمت نہ ہاری، اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ 1824 عیسوی میں 1824 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے، انتقال ہو گئے۔ لیکن اپنی وفات سے پہلے اپنے 2 شاگردوں کو تیار کر کے گئے انگریز کے خلاف۔ ایک تو اپنے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 2 فرزند کو تیار کر کے گئے، 2 چشم و چراغ کو تیار کر کے گئے انگریز کے خلاف، اور ان دونوں نے جو تحریک کو سنبھالے، اور سنبھالنے کے بعد 1826 عیسوی میں 1824 کے اندر تقریباً 6000 مجاہدین سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، ہندوستان سے انگریزوں کے بھگانے کے لیے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے 6000 کی فوج۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد اتنی مقدس جماعت کوئی پیدا نہیں ہوئی جو سید احمد شہید رائے بریلوی کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ راتوں میں مسلوں پہ کھڑے ہوتے، دن کے گھوڑوں کے پیٹھوں پر ان کا دن گزرا کرتا تھا۔ رات میں مسلوں پر کھڑے ہو کر اور دن کو گھوڑوں کے پیٹھوں پر بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف نبرد آزمائی کرتے، جنگ کرتے۔ سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ نے دیکھا جب 6000 کی فوج ہمارے پاس آئی، اب ہمارا کوئی مرکز بننا چاہیے، کوئی سینٹر بننا چاہیے، تو اب سینٹر کس کو بنایا جائے؟ پورے ملک کے اندر انگریز بکھرے پڑے ہوئے، کہیں بھی کسی کو اٹھا لے گا، کہیں بھی کسی کو جیل کے اندر ڈال دے گا، کہ اب کیا کیا جائے؟ تو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ نے مشورہ کیا، اور انہوں نے اکھنڈ بھارت، اس وقت کا اکھنڈ بھارت میں صوبہ سرحد کو اپنا مرکز سینٹر چنا۔ صوبہ سرحد کا علاقہ، یہ صوبہ سرحد کا علاقہ انہوں نے اس کو سینٹر کیوں چنا؟ ایک وجہ یہ تھی، اس سے لگ کر جو کنٹریاں تھیں، ملک تھے، ایک طرف افغانستان تھے، ایک طرف ایران تھا، ایک طرف عراق تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں کے صوبہ سرحد کے لوگ اتنے وفادار ہیں، اگر کسی کو اپنا مہمان بنا لے اپنا گردن کٹا دیں گے، لیکن مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر ہمیں رسد سامان کی کمی آئے، افراد کی کمی آئے، تو یہ اسلامی کنٹری ہے، ان ملکوں سے ہمیں مدد تعاون ملے گی، اس لیے انہوں نے اپنا سینٹر اور مرکز صوبہ سرحد کو بنایا، اکھنڈ بھارت کا صوبہ سرحد کو مرکز بنانے کے بعد وہاں سے لیڈ کرتے رہے دلی کی طرف۔ جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ سید احمد شہید رائے بریلوی کی مضبوط فوج تیار ہو گئی، اہمی فوج، تو انہوں نے پنجاب کے علاقوں میں انگریز نے راجہ رنجیت سنگھ کو کھڑا کیا، راجہ رنجیت سنگھ سے سمجھوتا کیا، اور ان سے معاہدہ کیا تم سید احمد شہید رائے بریلوی کا راستہ روکو، کیونکہ پنجاب کے علاقوں سے ہو کر وہ دلی تک آئیں گے، اگر دلی تک یہ فوج پہنچ چکی ہمارے قدم دلی میں جم نہ پائیں گے۔ تو راجہ رنجیت سنگھ کھڑا ہوا۔ جب سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا راجہ رنجیت سنگھ کو، دیکھو انگریز تمہارا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن، تم ان کا ساتھ نہ دو، اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو ہم پہلے تم سے جنگ کریں گے۔ جس کے نتیجے میں سن 1826 عیسوی میں 1826 کے اندر
پنجاب کے علاقوں میں جنگ وجود میں آتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک علاقے پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے پر فتح نصیب ہوئی۔ جب فتح مل گئی، جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، دلی تک یہ فوج پہنچ سکتی ہے، اب کیا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، انگریز نے جس ایشوز کو اٹھایا اور مسلمانوں میں تفرقہ سن 1826 میں ڈالا، آج کہیں نہ کہیں پورے ملک بھارت کے اندر مسلمان اسی جھانسوں میں پڑھ کر آپس میں تفریق میں پڑے ہوئے۔ وہ کیا ایشوز تھے جو انگریز نے اٹھائے تھے، جس کے نتیجے میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کو بھی نقصان ہوا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ انگریز نے دیکھا کہ اب اس فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 12 جلدوں میں انگریزی زبان میں کتاب لکھی گئی کہ سید احمد شہید رائے بریلوی وہابی ہیں، تم ان کا ساتھ مت دو۔ انگریز نے یہ ایشوز اٹھائے تھے 1826 کے اندر، جس کا نتیجے میں کیا ہوا کہ صوبہ سرحد کے جو بڑے بڑے نواب اور علاقے کے جو بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، سید احمد شہید رائے بریلوی کے اینٹی مخالف بن گئے۔ جب سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس علاقے کے لوگ ہمارے مخالف بن گئے ہیں، اب سوچنے لگے اپنا سینٹر چینج کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ایک تحریک سرد نہ پڑ جائے۔ تو سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کھڑا کیے، مولانا اولاد حسین قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت حسین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عنایت حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو 4 بڑے بڑے علاقوں میں بھیجے ملک ہندوستان کے، مدراس، بنگال، یو پی اور ممبئی، یہ 4 علاقوں میں ان شاگردوں کو بھیجے۔ وہاں سے تم پیسے کی بھی سپورٹ کرنا، افراد کی بھی سپورٹ کرنا۔ اور اس کے بعد سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر 1826 کے بعد پھر دوسری مرتبہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، تو ایک ہی رات میں صوبہ سرحد کے لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے 4000 مجاہدین کو ذبح کر دیا کہ یہ لوگ وہابی ہیں۔ وہابی کی بنیاد پر 4000 مجاہدین کو، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین کو ایک رات میں مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح۔ یہ جو انگریز نے جو پالیسی کھیلی اور جو مسلمان اس کے شکار ہوئے، آج تک اس کے شکار ہیں، کہ 4-4 انچ پر الگ الگ مسجدیں، الگ الگ مسجدوں پر بورڈیں۔ میرے بھائیوں، آج مسجدوں پر بورڈ تو ہے، لیکن کوئی اپنی دکان پر بورڈ نہیں لگاتا ہے کہ یہ بریلوی کی دکان ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی دکان ہے، یہ جماعت اسلامی کی دکان ہے۔ کوئی اپنی دکان پہ بورڈ نہیں لگاتا، مسجدوں پہ بورڈ لگائے جاتے ہیں، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا۔ اپنی دکان پر کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ وہاں پیسے کمانے ہیں۔ پیسے میں کوئی وہابی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی تبلیغی، کوئی جماعت اسلامی، دعوت اسلامی نہیں نظر آتے، سب سے، کیونکہ وہاں پیسہ آنا ہے، پیسوں کا کھیل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کن کی روش پر چل رہے ہیں؟ انگریز نے جو پالیسی کھیلا سن 1826 میں، اس کے بعد پھر جنگ وجود میں آتا سن 1831 عیسوی کا، جب پنجاب کے علاقوں میں جنگ وجود میں آیا، بالا کوٹ کا جنگ۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، بالا کوٹ کا جنگ۔ سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ ہاتھی پر سوار ہے، حضرت کو زہر دے دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے زہر کا اثر ختم ہوا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ سواری پر سوار اور اپنی فوجوں کے ساتھ بالا کوٹ کے پہاڑیوں پر انگریزوں سے نبرد آزمائی کر رہے ہیں۔ راجہ رنجیت سنگھ سے جنگ ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شمشیر سنگھ اپنی فوج کو لا کر آ دھمکا، اور اچانک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بالا کوٹ کی چوٹی پر مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، مسلمانوں کو ذبح کر دیا۔ یہاں تک اس تحریک میں 1831 عیسوی تک، 1831 تک اس انگریزوں کے خلاف جنگ کے اندر مسلمانوں کے چوٹی کے علماء شریک تھے، اور ان کے علاوہ ملک بھارت کی کوئی دوسرے لوگ نظر نہیں آتے سن 1831 تک۔ 1831 میں جب یہ جنگ جو تحریک
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں چلائی تھی۔ علماء کی شہادت کے بعد یہ تحریک سرد ہوئی۔ اب اس کے بعد جو تحریک اٹھی ہے وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سن 1831 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ملیں گے منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں، رہبری کے لیے ہم قرآن رکھتے ہیں، مت مانگو ہم سے محب وطن کا سرٹیفکیٹ، ہم دلوں کی گوشے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔